پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اب شراب پیے گا تو ٹھوکریں ہی دکھائے گا, نشہ کرے گا تو ٹھوکریں دکھائے گا, پتھر سے ٹھوکر کھائے گا تو وہ تو کھائے گا, لوگوں کی نگاہوں کی بھی ٹھوکریں کھائے گا, ذلیل ہو کے گر جائے گا, عزت نہیں رہے گی اس کی, کوئی اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا, اٹھا کے باہر پھینکتے, اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پڑا کیت کر رہا. اکثر دیکھو ریلوے کی پٹری کے پاس, گٹر کے پاس, کچرے کے ڈبے کے پاس ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں. کیا یہ لائف اچھی لگتی ہے؟ کس کو اچھی لگے گی؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. الحمدللہ آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ سب نشے کے شکار نہیں ہیں, لیکن جو لوگ شکار ہیں ان کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے, ان کو کاؤنسلنگ سینٹرز پہ لانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. حضرت معین المشائخ اس پر بہت کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے آپ کے دستے مبارک پر کئی لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت یہ سیدوں کا گھرانہ ہے, سبحان اللہ. اور یہاں سے رحمت والی ایسی خیرات بڑھتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر چلے جاتے ہیں, الحمدللہ. تو ہمیں اس سلسلے میں اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا. ہم سوچتے ہیں یار یہ بیوڑا ہے, بیوڑا, یوں بول کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہے تو کسی کا بیٹا, ہے تو کسی کا بھائی, ہے تو ہمارا بھی کوئی دینی بھائی. اگر ہماری کسی چھوٹی سی کوشش سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ایک باپ کی دعا کے آپ حقدار بنو گے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے, ایک ماں کی دعا میں آپ کو حصہ ملے گا اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے, رسول اللہ کی دعاؤں میں حصہ ملے گا اس لیے کہ وہ ان کا امتی ہے, اور اللہ کا کرم ہوگا اس لیے کہ اس اللہ کا بندہ ہے. کتنے اس میں فیض ہم کو ملیں گے, ہم اس طرف دھیان دیں تو بہت کام ہو سکتا ہے. تو اخلاق یہ اصل جوہر ہے, اخلاقی پاکیزگی. اور نشے کا استعمال جو ہوتا ہے وہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کرتا ہے. نشے میں جو ہوگا پھر وہ نہ پاکی کا خیال, پیشاب کر دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا, پاخانہ ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا, گٹر میں گرا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, وضو کرنے کی اس کو سدھ نہیں ہوتی, غسل کرنے کا اس کو شعور نہیں ہوتا, اور پھر وہ بکنے جو لگتا ہے باتیں اسے پتہ نہیں ہوتا. وہ کبھی ماں کے سامنے بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, بیوی کے سامنے کچھ بول سکتا ہے, کسی بڑے عزتدار شخص کے سامنے بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. تو دو طرح کی ناپاکیاں اس کو ہوتی ہیں, ایک تو جسمانی ناپاکی اس کو ملتی ہے, اس کا شکار ہوتا ہے, اور دوسرے باطنی ناپاکی یعنی اخلاقی ناپاکی بھی اس شخص کو جھیلنی پڑتی ہے. حدیث پاک میں اس کی بھی بڑی سخت وعید آئی ہے, اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام اور گناہ ہونے کو بتایا. فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ جس شے کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. جس شے کو زیادہ لینے پر نشہ آئے گا تو اس کا کم, لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا ہی لیتا ہوں, میں تو ایک ہی پیگ لیتا ہوں. نہیں, وہ ایک پیگ اگر آپ 2 لوگے 3 لوگے تو نشہ آئے گا, تو پھر وہ ایک بھی حرام ہوگا. 1 ml بھی اگر آپ لوگے تو وہ بھی, 1 قطرہ بھی لوگے تو بھی وہ حرام ہوگا. اسی لیے کسی بڑے کنٹینر میں شراب کا 1 قطرہ بھی گر جائے, جیسے پیشاب ہے اس میں 1 قطرہ بھی گر جائے تو وہ سارا پانی جو ہے وہ ناپاکی ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے نشے والی چیزوں کا بھی ہے. بات صرف شراب ہی کی نہیں ہے, باقی دوسری جو نشے کی چیزیں ہیں جن کے اب ہم لوگ تو نام یاد کرتے کرتے ہم لوگ تھک گئے, اتنی ڈیفرنٹ ناموں سے. کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جب آئے گا تو لوگ شراب کو نام بدل کے پئیں گے. اب یہ چیز اس پر بھی آپ منطبق کر دیجئے, شراب کے ساتھ ساتھ دوسری نشے والی چیزوں کو بھی اچھے ایسے نام دے دیے گئے. اب تمباکو کو نہیں کیا کیا نام دے دیے گئے, کھینی اور چینی اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ کتنے اچھے پیکٹ. یہ بھی ایک ابتدا میں نے اسکول کے بچوں میں جو آبزرو کیا نا, سب سے پہلی چیز وہ یہی میٹھی سپاری سے شروع ہوتا ہے. سر میں میٹھی سپاری کھا رہے لاؤں, یوں بولتے ہیں, میں اور کچھ نہیں کھا رہے لاؤں. یعنی زبان بھی گئی اور کھا کے وہ زبان اندر والی وہ بھی گئی, لینگویج بھی گئی اور ٹنگ بھی گئی, دونوں گئی. اور میٹھی سپاری کرتے کرتے پھر جو تیکھی ہونے لگتی ہے, اس کے بعد پھر وہ گٹکا کھانے لگتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی میں سمجھتا ہوں 15 دن بھی نہیں ہوں گے, ہمارے علاقے میں ایک 35 سالہ نوجوان تمباکو کا بہت اور گٹکے کا منہ میں بھرا رکھتا تھا. میں منع کرتا تھا اس کو کہ نہیں کریے, کینسر ہو گیا, انتقال ہو گیا. آپ سوچو کتنا یہ نقصان دہ ہے. یعنی ہم اس کو بالکل اب ہوا کیا, 2 ینگ لڑکے ہیں, ایک لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے, دوسرا لڑکا اسکول میں, ایک لڑکا گریجویشن کرتا ہے, دوسرا لڑکا اسکول میں. اب ان کا کوئی
پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کا جب چھت چلی جاتی نا تو آدمی بے گھر ہو جاتا ہے نا بالکل. اب وہ لڑکا میرے پاس آ کے روتا ہے کہ ہمارے ابا تو چلے گئے. چلیے ٹھیک ہے، ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا. وہ بیوی تو اس کی بیوہ ہو گئی، اس کی ماں بیوہ ہو گئی، تو اب وہ پورا گھرانہ کہاں جائے گا؟ آپ یہ سوچتے نہیں ہو. آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ سب کرنے سے آپ کو سکون ملے گا؟ یاد رکھو، گناہ میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. کہتے ہیں کہ گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں ہے. گناہ میں لذت ہے لیکن عزت نہیں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کی گہرائی کو جائیے کہ جس شخص کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، اور شروعات کم مقدار سے ہی ہوتی ہے.